میت کو مردہ کو نہلانے کا کیا فائدہ ہے اور کیا ثواب ہے، اس پر کیا نیکی ملتی ہے؟ ایک ہے غسل کرانا اور دوسرا مسئلہ یہ ہے میت کو نہلانے پر کیا ملے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہے۔ اور اسی طریقے سے نہلانے کے بعد جو ہے میت کو غسل دینے کے بعد جو ہے دوسرا کام ہوتا ہے کفنانا، یعنی کفن پہنانا۔ تو دونوں چیز الگ الگ ہے، ایک غسل دینا، غسل کرانا، اور اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ، دوسرا کام جو ہے وہ کفنانا، کفن پہنانا۔ اب تو یہاں پر یہ پہلے سمجھنا پڑے گا کہ پھر جو ہے مردہ کو کس طرح غسل دینا ہے اور کفنانا کس طرح ہے، یہ دونوں بات جو ہے تھوڑا اس کے اندر تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں بتاؤں گا۔ یہاں پر صرف ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ میت کو کوئی آدمی غسل دیتا ہے، مردہ کو نہلاتا ہے، غسل دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اسے کیا عطا فرمائیں گے، کیا ملے گا اس کو۔ اور اسی طریقے سے غسل کے بعد، نہلانے کے بعد، مردہ کو نہلانے کے بعد کفن پہنانے پر کیا ثواب ملے گا، کیا نیکی ملے گی، کیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے۔ تو سنیے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی میت کو غسل دے، جو شخص کسی مردے کو نہلائے، غسل دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہو جاتا ہے جس طریقے سے جس دن وہ پیدا ہوا تھا، جس دن وہ دنیا میں آیا تھا، یعنی معصوم بچے کی طرح وہ شخص ہو جاتا ہے جو کسی مردے کو غسل کرا دے۔ یہی فضیلت جو ہے حج کا بھی ہے کہ جو آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج سے واپس آتا ہے، اچھی طرح ارکان ادا کر کر کے آتا ہے، حلال پیسے سے وہ حج کر کر کے آتا ہے، صحیح طریقے سے حج کر کر کے جب واپس ہوتا ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاجیوں کے لیے بھی فرمایا جب وہ لوٹ کر کے آتا ہے، واپس آتا ہے، ایسا وہ صاف ستھرا، یعنی گناہوں سے دھل دھلا کر کے آتا ہے، صاف ستھرا ہو کر کے آتا ہے، گویا کہ یہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 100 سال کا ہے، جتنی اس کی عمر ہو جائے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جب وہ حج سے واپس آ رہا ہے اور صحیح طریقے سے حج کر کر کے آتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر کے وہ آتا ہے وہاں سے کہ گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہی فضیلت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے، غسل دے دینے کے بعد، غسل کرا دینے کے بعد، مردہ کو نہلا دینے کے بعد، مردہ کو تو اس نے پاک صاف کر دیا، مردے کو تو پاک کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اب اس کو وہاں اس طرح سے پاکی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی واپس کر رہے ہیں، واپس ہو رہا ہے، گویا کہ یہ شخص بھی آج ہی ابھی پیدا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے، پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، پھر بھی لوگ جو ہے مردہ کو نہلانے کے لیے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، جی چراتے ہیں۔ بعض لوگ تو بولتے ہیں کہ ہم کو ڈر لگتا ہے، مردہ کے پاس جائیں گے اس کا بدن کھلا ہوا ہوگا، دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے۔ تو کچھ لوگ ڈرنے کا بہانہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی جو ہے مردے کے پاس، مردے کو نہلانے کے لیے لوگ کتراتے ہیں یا بھاگتے ہیں۔ اگر یہ اجر و ثواب کا ہمیں یقین ہوگا اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہے کہ مردہ کو غسل دینے پر، مردہ کو نہلانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر کر کے اللہ وہاں سے ہمیں لوٹائیں گے اور واپس کریں گے۔ تو اس لیے مسئلے کے اعتبار سے یہ بات بھی بتائی جاتی ہے
کہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر جنازہ ہو، کسی آدمی کا انتقال ہو، گھر کے افراد ہی، گھر کے لوگ ہی ان کو غسل دے۔ مثال کے طور پر ابا کا جنازہ ہے، ابا کا انتقال ہو گیا جی، تو چاہیے کہ بیٹا ہے تو بیٹا غسل دے۔ مطلب یہ ہے کہ غسل کے مسائل بھی معلوم ہونے چاہیے۔ بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، یا ابا ہے تو دادا بھی زندہ ہے تو دادا بھی غسل دے سکتے ہیں بیٹے کا۔ تو اس طرح جو ہے مرد حضرات میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ غسل دے۔ جو جتنا قریب سے قریب رشتہ ہے ان کو آگے آنا چاہیے، یعنی غسل میں ان کو آگے آنا چاہیے اور غسل ان لوگوں کو دینا چاہیے تھا۔ وہاں پر اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ عام طور پر ایسی کوئی کیفیت اور ایسی کوئی حالت ظاہر ہو جاتی ہے جس سے جو ہے عام طور پر اگر کوئی دوسرا آدمی دیکھے گا تو اس کو ڈر بھی لگ سکتا ہے، یا کوئی عیب اس طرح کی کوئی چیز ظاہر ہو گئی تو بعد میں وہ کہیں چرچا بھی کر سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر کا جنازہ ہے، بیٹا غسل دے رہا ہے، بھتیجا غسل دے رہا ہے، اسی طریقے سے پوتا غسل دے رہا ہے، ناتی غسل دے رہا ہے، گھر کا کوئی افراد ہے، تو اگر ان کے اندر کوئی عیب ظاہر ہوگا، ان کے اوپر اگر کوئی چیز اگر دیکھے گا، پتہ چلے گا غسل کے وقت جو ہے، تو یہ کہیں چرچا نہیں کرے گا، اس عیب کا اظہار نہیں کرے گا۔ تو اس لیے قریبی رشتہ دار کو چاہیے کہ وہ غسل دے، اور زیادہ حق انہی کا بنتا ہے۔ اور اگر گھر کے افراد میں یعنی مرد حضرات میں کوئی ہے نہیں، یا ہے تو وہ غسل کسی وجہ سے دینا نہیں چاہتے ہیں، غسل دینا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے اور پھر کسی اور آدمی سے غسل دلوا سکتے ہیں۔ کوئی مرد جو ہے غسل دے سکتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہتر افضل یہ ہے کہ گھر ہی کا کوئی فرد جو ہے غسل دے، اور اس لیے کہا جاتا ہے ان سب طریقوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ خالی بیان تقریر آدمی سن کر کے آدمی جو ہے سیکھ نہیں سکتا ہے، جب تک کہ آدمی وہاں پر غسل جہاں پر دلایا جا رہا ہے، غسل کرایا جا رہا ہے، وہاں پر آدمی دیکھے نہیں۔ تو اس لیے کہیں اگر کوئی آدمی کسی کو غسل کرا رہا ہے تو اگر آپ غسل میں شریک نہیں ہیں، غسل نہیں دے رہے ہیں، تو کم سے کم وہاں پر جا کر کے 5-10 منٹ آپ دیکھ لیجئے، تاکہ آپ کو بھی علم ہو جائے، آپ کو بھی جانکاری حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے عورتوں میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ماں کا جنازہ ہے تو بیٹی غسل دے، اسی طریقے سے ان کی بہو غسل دے، یا ان کی بھتیجی غسل دے، پوتی غسل دے، نتنی غسل دے۔ اس طرح جو ہے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، اور مسئلہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے، طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اس میں یہ بتایا کرتا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کو غسل دینے نہیں آتا ہے، گھر کے آدمی آپ کو نہیں معلوم ہے، تو آپ کسی جانکار کو بلوا لیجئے، کسی بھی جانکار آدمی کو، جو لوگ جانتے ہیں، آپ ان کو بلوا لیجئے، ان کو بلا لیجئے، اور ان سے وہاں پر کھڑا کر کے ان کو سامنے رکھ کر کے وہ جیسے جیسے بتائے آپ غسل کرا دیے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ عورتوں میں ابھی اگر ان کو معلوم نہیں ہے غسل کس طرح دینا ہے، کس طرح کرانی چاہیے غسل، تو کوئی جانکار جو ہے آپ ان کو بلوا لیجئے اور ان سے پوچھ کر کے ان کی موجودگی میں آپ غسل کرا دیجئے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا معاملہ ہو جائے گا، یعنی غسل بھی ہو جائے گا۔ اور یہ جو فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اپنے گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا انشاءاللہ، یا گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گی عورت ہے تو اس لیے جو ہے آدمی کو یہ تو مسئلہ اچھی طرح سمجھ لے کہ کس طرح غسل دینا ہے، کس طرح غسل کرانی ہے، اور آدمی اپنے آپ کو جی نہ چرائے، اپنے آپ کو سائیڈ میں نہ رکھے، بلکہ خود جو ہے پہل کرے۔ اور بعض جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے عورتوں میں، خاص طور سے میں بتا رہا ہوں کہ جو غسل کرانے والی تو غسل کرا لیتی ہے، بعد میں جو ہے گھر میں جتنے لوگ ہیں، ایک چلو پانی ہی کیوں نہ ہو، ایک کٹورا پانی کیوں نہ ہو، ایک جگ پانی کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی کیوں نہ ہو، سب آدمی تھوڑا تھوڑا ڈالے تاکہ سب کو ثواب مل جائے۔ یہ کوئی حدیث وغیرہ سے ایسا ثابت نہیں ہے،
غسل دینے میں جیسے مثال کے طور پر کم سے کم 5 آدمی کی ضرورت پڑتی ہے، تفصیل انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ تو یہ جو ہے کم سے کم 1 گلاس پانی ڈال دو تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، ویسا کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ غسل میں جو ہے ضرورت پڑتی ہے پانی ڈالنے کی، پانی اور اسی طریقے سے کروٹ دینے کی یا صابن لگانے کی۔ غسل میں ایسا نہیں کہ کوئی آدمی 1 قطرہ پانی ڈال دیا، 1 چلو پانی ڈال دیا تو سب اس میں شریک ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو غسل جو طریقہ ہے غسل کرانے کا، اس پورے عمل میں ان کا شریک ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ان کے لیے فضیلت ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ مسئلے کو سمجھنی چاہیے۔ دوسرا جو ہے فائدہ ہم بتا رہے تھے، تو چلیے غسل کے مسائل اور غسل کا طریقہ انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ یہاں پر صرف غسل دینے سے جو ہے آپ کو کیا ملے گا، مردے کو کیا ملے گا، وہ تو بات کی چیز ہے، اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ اب ان کے پاس اچھا عمل ہوگا تب آگے ان کا مرحلہ ٹھیک ہوگا، ان کے ساتھ جو ہے ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کی عبادتیں اچھی ہوں گی، اور اسی طریقے سے ان کا ایمان درست ہوگا، ان کا یقین صحیح ہوگا، ان کا عمل جیسا ہوگا پھر آگے کا مرحلہ ان کے ساتھ جو ہے ویسا پیش آئے گا۔ تو بہرحال ایک بہت اہم اور خاص مسئلہ تھا غسل سے متعلق، جو ہے غسل کرانے سے کیا ملے گا غسل کرانے والے کو، نہلانے والے کو۔ تو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یہاں سے کوئی گناہ ہوگا تو وہ گناہ لکھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ بس وہ گناہ سے پاک ہو گیا تو پاک ہو ہی گیا، اب جو ہے فری ہو گیا، اب وہ سوچے کہ بھائی ہم تو مردہ کو غسل کرا دیے ہیں تو آج سے تو ہم بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں، آج سے نماز مت پڑھنا نہیں ہے، اس لیے کہ مولانا صاحب بولے تھے غسل کرانے سے آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اب ہم فری ہو گئے، جنتی ہو گئے، ایسا نہیں ہے کچھ۔ ہاں آپ کے گناہ اب یہاں سے آپ جو نماز نہیں چھوڑیے گا تو اس کو گناہ لکھا جائے گا، یہاں سے غیبت کیجیے گا تو اس کو گناہ لکھا جائے گا، یہاں سے جھوٹ بولے گا تو گناہ لکھا جائے گا، یہ کیجیے گا تو گناہ لکھا جائے گا۔ تو عام طور پر یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی کوئی روایت حدیث وغیرہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک صاف فرما دیتے ہیں، عام طور پر مفسرین اور محدثین جو ہے وہاں پر بیان کرتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ مراد ہے، کبیرہ کے لیے جو ہے توبہ کرنا شرط ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے تو کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا، کوئی اللہ کو ٹوک نہیں سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ غسل سے متعلق، غسل کے فضائل سے متعلق جو بات تھی، اور ایک خاص حدیث تھی جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، ان باتوں کو سن کر کے ہر آدمی کو جو ہے اس معاملے میں آگے رہنا چاہیے۔ غسل کرانے میں آدمی اپنے آپ کو چرائے نہیں اور اپنے آپ کو بچائے نہیں، ہم تو غسل کر چکے ہیں تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ سب جو ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اس میں آگے آنا چاہیے، پیش رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے آپ کا زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا فائدہ ہے، حج کرنے کے لیے جائے گا تب اتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے کہ گناہوں سے پاک صاف کر کے لوٹائیں گے، اور یہاں پر آئے دن ہفتہ میں، مہینہ میں، 6 مہینہ میں کوئی نہ کوئی آدمی انتقال کرتا ہی رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کا ثواب کا استحضار خوب زیادہ یقین ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ تھوڑا سا اس عمل سے پیچھے رہتے ہیں۔ ہے تو ہے، دیکھا گیا ہے امیر آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے تو اس میں بہت، جن کو نہ بھی آتا ہے وہ بھی بیچارہ ہاتھ آستین سمیٹ کر کے کھڑا رہتا ہے، پھاڑا اڑا باندھ کر کے کھڑا رہتا ہے کہ ہم بھی غسل کرائیں گے، ہم بھی جانتے ہیں۔ غریب آدمی ہے تو وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو یہ بات سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔